السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، اور ترمذی شریف میں یہ رقم ہے: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اس ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ہم صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اگر قرآن کریم کو صرف پڑھنا سیکھ لیں تو یہ کافی ہے، کیونکہ ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ یہاں میں نیکی کی ویلیو کی بات کرتا ہوں، نیکی کے تفاضل کی بات کرتا ہوں کہ نیکی کا جو ویٹ ہے اس کا انحصار کس چیز پر ہے، وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک بندہ ایک نیکی کرتا ہے، ایک بندہ الف لام میم پڑھتا ہے، اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا بندہ الف لام میم پڑھتا ہے، اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تیسرا بندہ الف لام میم پڑھتا ہے، اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم اس روایت سے سادگی کے ساتھ اگر اس طرح سے سمجھ لیں تو الف لام میم، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ فضیلت ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا مفہوم ہمارے اوپر واضح نہیں ہے۔ اگر اس کے پڑھنے سے ہر حرف کے بدلے 30 نیکیاں مل سکتی ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم کی جو دیگر آیات ہیں کہ جن کا مفہوم، کہ جو محکمات ہیں، کہ جن میں واضح احکامات ہیں، ہمارے لیے ہدایات ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو ان کو سمجھ کر پڑھنے پر جو ہر حرف پر ہمیں نیکی ملے گی، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اسی بات کو آج میں نے تھوڑا سا کھولنا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ 10 نیکیاں ہر بندے کے لیے اللہ کے میزان میں، اگر ہم حدیث کا اور قرآن کریم کا بقیہ لٹریچر دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، برابر نہیں ہوں گی۔ ایک آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے، اس کو اس کے مطلب کا نہیں پتا، اگرچہ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اس کو جو نیکیاں ملتی ہیں اس میں، اور دوسرا آدمی جو قرآن کریم کی اسی آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، یہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو جو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قطعاً اللہ کے میزان میں برابر نہیں ہو سکتی۔ جو سمجھ کر پڑھ رہا ہے اس کی اگرچہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن وہ 10 نیکیاں، ہر نیکی جو ہے وہ اس شخص کی نیکی سے وزنی ہوگی کہ جو بغیر سمجھنے کے پڑھ رہا ہے، اگر دونوں خلوص نیت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک تیسرا آدمی ہے کہ جو نہ صرف سمجھ کے پڑھتا ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کا بھی اس کے اندر حرص پایا جاتا ہے، اس کی نیت کے اندر اس پر عمل کرنے کے لیے جستجو بھی پائی جاتی ہے، اور وہ جستجو کرتا ہے۔ اب وہ تیسرے آدمی کی نیکی کا جو وزن ہے، اس تیسرے آدمی کو اسی آیت کہ ہر حرف پر جو 10 نیکیاں ملیں گی، اور ہر نیکی کا جو وزن ہے وہ پہلے دونوں اشخاص کی نیکیوں سے اس کی نیکی کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح ایک چوتھا شخص ہے کہ جس کے نیت و ارادے میں یہ بات ہے کہ وہ نہ صرف اس کو پڑھے گا بلکہ سمجھے گا، اور پھر نہ صرف خود عمل کرے گا بلکہ اس کا ابلاغ بھی کرے گا، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے گا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ پہنچا دو اپنے بہن بھائیوں تک، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب وہ اس ارادے سے پڑھے گا اور پھر وہ واقعتاً اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے احباب کو، اپنے شاگردوں کو اگر وہ بات پہنچاتا ہے، نیت یہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ فائدہ پہنچے، یہ نفع پہنچے، تو اس شخص کو جو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی اسی آیت پڑھنے پر جو پہلے شخص نے پڑھی، پھر دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے۔ یقیناً اللہ کے میزان میں اس کی نیکی کا وزن بقیہ لوگوں کی نیکیوں کے وزن سے بڑھ جائے گا، اس کی نیکی ان کی نیکیوں کو کمپیٹ کر جائے گی۔ اگر نیت کے اندر خلوص میں ہم یہ سمجھ لیں کہ سب لوگ برابر ہیں، اگرچہ یہ بات ہم جب عمومی طور پہ سمجھتے ہیں تو انصاف کا تقاضا یہی ہے، تو انصاف کے تقاضے کے مطابق ہمیں یہ بات اسی طرح سمجھ آتی ہے۔ بقیہ انما الاعمال بالنیات، انسان کی نیت جتنی خالص ہوتی ہے اسی قدر اس کی نیکی جو ہے اس کے اندر وزن بڑھ جاتا ہے اللہ کے میزان میں۔ ہم میں سے بعض لوگ حریص ہوتے ہیں کہ وہ تعداد کے اعتبار سے نیکیاں اکٹھی کر لیں، یہ درست ہے، مگر نیکیوں کی کثرت اپنی جگہ، قیامت کے دن بعض نیکیاں ایسی بھی ہوں گی کہ جو تعداد میں کم ہوں گی، اور بعض صورتوں میں تو ایک ہی نیکی وہ اللہ کے پلڑے کو جھکا دینے کے لیے کافی ہوگی، انسان کی نجات کے لیے کافی ہوگی۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔